الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم میرے پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا یا حبیب اللہ۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کے علم میں ناقص اور کمزور رہنے کی 3 وجہ ہوتی ہیں۔ یا تو استاد کامل نہیں، پڑھانے والا ناقص ہے، یا طالب علم جو پڑھنے والا ہے وہ نااہل ہے، کن ذہن ہے، سمجھنے کی صلاحیت نہیں، یا جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے وہ کتاب کامل نہیں۔ تو یہ 3 وجہ سے کوئی وجہ ہو تو علم ناقص نامکمل رہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں سکھانے والا کون ہے، سیکھنے والا کون ہے، اور جو کتاب سکھائی جا رہی ہے اس کی کیا شان ہے۔ تو فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ رحمان نے، اب اللہ سے بڑا عالم، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں، مصطفیٰ سے زیادہ صلاحیت والا کوئی نہیں، قرآن سے کامل کتاب کوئی نہیں، تو اس میں کوئی کمی رہ سکتی؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ خلق الانسان کا ترجمہ امام اہل سنت نے کیا کیا ہے؟ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ سارے پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ البیان، اور انہیں ما کانا ما یکونا کا بیان سکھایا۔ ما کان میں جو کچھ ہو چکا، ما کانا کا معنی کیا ہے؟ جو کچھ ہو چکا، وما یکون جو ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو ہو چکا وہ بھی بتا دیا، جو ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اے محبوب، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو سکھا دیا، یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ کیا شعر ہے؟ ایسا امید کس لیے منت کشے استاد، استاد کے احسان کیوں اٹھائے؟ امی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی استاد سے پڑھا ہوا نہیں۔ تو حضور کسی استاد کے پاس، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حضور جیسے امی کو کسی احسان، استاد کے احسان اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، کیا کفایت اس کو اقرا و ربو کل اکرم نہیں، رب جس کو اتنے پیار سے پڑھائے سکھائے اس کے لیے کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت ہے، بلکہ انبیاء کرام بھی حضور کے سامنے ظالم تلمس طے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہے تو حضور کے گھٹنوں پر ان سے مگر عرض کیا کرتے ہیں؟ انبیاء طے کرے سانو جن کے حضور، سانو تو سانو بیٹھنے
جیسے تیار بیٹھتے ہیں ادب سے. انبیاء کرام بھی سرکار کے سامنے انبیاء کرے زانو جن کے حضور زانو کی وجاہت پھیلا زانو کی وجاہت. تو کائنات میں ہر شے نات نقل کوثر جتنا کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو دیا کسی کو نہیں. تو علم جتنا اللہ نے اپنے محبوب کو دیا کائنات نے کسی کو اتنا علم عطا فرمایا. وہ علامہ کا اور عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول. وہ عالم الغیب ہے، عام بندوں کو غیب نہیں دیتا مگر رسولوں میں سے جس کو چن لے اس کو عطا فرماتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چن لیتا ہے اسے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو سب سے زیادہ تو چنے ہوئے مصطفیٰ کی ذات ہے. تو اللہ نے سب سے زیادہ علم اور علم غیب اپنے محبوب کو عطا فرمایا. غزوہ بدر کے موقع پر جنگ سے ایک دن پہلے میرے آقا میدان جنگ میں تشریف لائے تو فرمایا ھذا مسرع فلان غدن. بخاری شریف کے ھذا مسرع فلان غدن. کل اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا. حضور نے 70 کافروں کے نشان لگائے. صحابہ فرماتے ہیں جس جگہ جس کافر کا حضور نے نشان لگایا تھا ایک بال کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوا. جہاں حضور نے فرمایا تھا وہی ملا. کل کیا ہوگا کوئی نہیں جانتا، اپنے آپ کوئی نہیں جانتا. جسے بتائے وہ اللہ بتائے وہ جانتا. ذاتی طور پر ایک ذرے کا علم بھی کوئی غیر نبی کو ماننے غیر اللہ کو ماننے ہم کہیں نہیں. یہ ذات یعنی اپنے آپ اللہ کے دینے کو ایک ذرے کا علم بھی اگر کسی کے پاس کوئی مانے چاہے سرکار کے پاس ہو سرکار کے پاس یا کائنات میں جس کے پاس جو کچھ ہے سب اللہ کا دیا ہو. وما بکم من نعمت فمن. جب ہم کہیں اللہ دینے والا مصطفیٰ لینے والے تو پھر برابری ہوتی بولنا بھی برابری. دین والا لین والا خالق مخلوق برابر ہو سکتے. پھر خواہ مخواہ یہ شرک کا فتویٰ جڑ جاتا ہے. خواہ مخواہ کیونکہ شرک کا میں نے کہ خدا کے برابر کرنا. تو برابر کیا ہے کہ اللہ دینے والا مصطفیٰ لینے والے تو لینے والا دینے والے کے برابر نہیں ہوتا بلکہ مصطفیٰ کے پاس جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہے یہ ساری حمد خدا بن جاتے ہیں. نعت مصطفیٰ حمد خدا ہے. بولو نعت مصطفیٰ حمد خدا ہے. مطلب میں ایک کرسی کی تعریف کروں کہ کرسی بڑی اعلیٰ ہے، کرسی بڑی مضبوط ہے، کرسی بڑی خوبصورت ہے. یہ در حقیقت اس کے بنانے والے کی تعریف ہے. ہم کہتے ہیں مصطفیٰ کے پاس یہ کمال ہے، یہ کمال ہے، یہ کمال ہے. در حقیقت اللہ کی تعریف ہے کیونکہ یہ سارے کمال مصطفیٰ کو خدا نے دیے. سارے کمال خدا نے مصطفیٰ کو دیے. تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو جتنا علم عطا فرمایا کسی اور کو عطا. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ قلعہ خیبر کے فتح ہونے میں دیر ہو گئی.
حضور علیہ السلام نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّايَةَ غَدًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. کہ کل کیا فرمایا؟ کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کرے. اب اللہ کے بتانے سے نبی کو علم ہے کہ کل کیا ہو. بولو، اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی جانتا ہے کل. یہی وہ علم ہے، علم لدنی جس کو کہتے ہیں، اور یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. یہی وہ غیب ہے، علم غیب سنی جس کو کہتے ہیں. تو فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ قلعے کو فتح کرے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول سے محبت. اب محبت کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں. ہاتھ سارے کوئی بندہ چکا لے، ہاتھ چوم لے، یہ اظہار محبت ہے. محبت کا اظہار ہے. محبت کا مرکز دل ہے. بعض اوقات سارے چکتے ہیں، منافقوں کے ساتھ جھکتے تھے، بڑے دل میں محبت. تو اعضاء سے اظہار محبت ہوتا ہے، مگر محبت کا تعلق دل سے ہے. حضور نے فرمایا تو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا، معلوم ہوگا کہ میرے آقا دل کی بات نہیں جانتا. میرے آقا دل کی، بلکہ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ حضور نماز پڑھا رہے ہیں تو پیچھے سے ایک آدمی سے غلطی ہو. اب میں نماز پڑھوں تو میرا شاہ صاحب نماز پڑھا، پیچھے نمازی غلطی کرے سن پتہ لگے. بولو بھائی، دوسری صاحب والا تیسری صاحب والی غلطی کو معلوم کر سکتا، مگر میرے آقا نے فرمایا واللہ انی لأراکم من ورائے ظہری، اللہ کی قسم میں پسے پشت بھی دیکھتا ہوں، میں پیٹھ کے پیچھے بھی. اور اگلا جملہ سنیے، واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم نہ تمہارے دل کا جھکنا منہ سے چھپا ہوا ہے، نہ جسم کا جھکنا منہ سے چھپا ہوا ہے. رکوع کہتے ہیں جسم کے جھکنے کو، خشوع کہتے ہیں دل کے جھکنے کو. حضور رکوع کو بھی جانتے ہیں، خشوع کو بھی جانتے ہیں. مجھے امام اہل سنت کی بات یاد ہے، قابل توجہ ہے. بعض نعتیں پڑھتے تھے جس میں ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے عشق میں بڑے بے قرار ہیں، جدائی میں نیند نہیں آتی، کچھ رونے دو، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو امام اہل سنت کے سامنے کسی نے اس قسم کی نعت پڑھی. آپ نے فرمایا قابل جو تو کہہ رہا ہے اگر تیرا حال واقعاتاً ایسا ہے تو تیری بڑی شان ہے. جس کو حضور سے کیوں محبت اور امید نہ وہ روتا رہے، ادھر میں بڑی شان کسی نہیں ہو سکتی. فرمایا لگتا نہیں تیری ایسی، لگتا نہیں. اور اگر ایسی نہیں ہے تو جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹ بھی اس ذات کے سامنے جو پتھر کے دل کی بات بھی جانتا ہے. امام اہل سنت نے فرمایا کہ جھوٹ بھی اس ذات کے سامنے جو پتھر کے دل کی بات بھی جانتا ہے. کیونکہ حضور پتھر کے دل کی بات جو حدیث یاد ہے. حضور علیہ السلام نے احد پہاڑ کے بارے میں فرمایا ھذا الجبل یحبنا ونحبہ، یہ بخاری شریف کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہم گزرتے ہیں، کوئی زمین کا ٹکڑا ہم سے بغض کرتا ہے، نفرت کرتا ہے، یہ ہمیں پتہ لگتا ہے. حضور فرماتے احد پہاڑ کے بارے میں بطور خاص ان ھذا الجبل، یہ پہاڑ جو یحبنا ہم سے محبت کرتا ہے،
ونحبہ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ میرے آقا پتھر کے دل کی بات بھی جانتا۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ بہت مشہور ہے کہ حضور بہت پہاڑ پر چڑھے تو وہ کانپنے لگے، زلزلہ آ گیا، بڑے بڑے پتھر نیچے گرنے لگے۔ اب علماء فرماتے ہیں اس کو زلزلہ ہے۔ احد پہاڑ کو سرکار سے محبت کرتا ہے، فرماتے ہیں اس لیے کہ احد پہاڑ وجد میں آ گیا، بے خود ہو گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، جذبات بے قابو ہو گئے کہ میری قسمت کا ستارہ چمکا کہ مجھ پر کائنات کا سردار موجود ہے۔ نمی دانم کے آخر تو نمے دیدار کی رقصم، مگر نازم براز ہو کے کردش یار کی رقصم۔ مجھے سمجھ تو نہیں آتی کہ جب محبوب سامنے آتا ہے تو میں وجد میں کیوں آ جاتا ہوں، سمجھ آئے نہ آئے، مگر میں اپنے ذوق پر فخر کرتا ہوں کہ میں محبوب کے سامنے اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ تو وہ پتھر، اب پھر دیکھیے سرکار نے ٹھوکر ماری اور میں اس کو تو اے احد ٹھہر، فَإِنَّ مَعَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھ پر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید۔ اب یہاں آپ نے ٹھوکر لگائی تو احد پہاڑ ساکت و ساکن، احد کا زلزلہ جاتا ہے، کیا ہے ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ، اتنا بڑا پہاڑ میلاں جو پھیلیا، سرکار نے ایڈی لائی سارا زلزلہ، ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا۔ اتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڈیاں، حضور کی ایڈیوں میں کتنی عظمت ہے، اتنا وقار رکھتی ہیں اللہ اکبر ایڈیاں۔ اور ایک جگہ کیا فرماتے ہیں، تن کا بھی ہمارے ہدایت، تن کا ساڑھے ہدایت، تن کا بھی نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے ہدایت نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے کوہ مہن پھول۔ تو فرمایا کہ دو شہید، کیا فرمایا کہ اے بھارت اس پر جو اب کوئی طبی موت مرے گا، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، پہاڑ سے گر کر مرے گا، پانی میں ڈوب کر مرے گا، یہ غیب کی خبر ہے کہ نہیں؟ بولو اس کو کسی طرح موت آئے گی۔ تو میرے آقا نے فرمایا تجھ پر دو شہید ہیں، یعنی فاروق اعظم اور عثمان غنی کے بارے میں کئی سال پہلے میرے آقا نے بتا دیا کہ اللہ ان کو شہادت کی موت عطا فرمائے۔ حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ نہ میں نے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو خفی میں نے پوشیدہ، بولو خفی میں نے، جلی میں نے ظاہر، خفی کا معنی جلی کا معنی، حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ جو پوشیدہ ہے وہ بھی بتا دیا، جو ظاہر تھا وہ بھی بتا دیا۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضرت نے جب فرمایا نا کہ کل میں جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح کر دے، تو ہر بندہ چند عزیز کی ایش سعادت میرے سے، ایک فطری بات ہے، کلہم یرجون یوتا، سارے چند عزیز کے سعادت صبح ہوئی کہ سارے موجود مگر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں۔ حضور نے فرمایا اے علی بن ابی طالب، تو وہ قصہ لمبا ہے اس کی طرف میں نہیں جاتا۔ تو حضرت فرمایا کہ اللہ ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے۔ اور دیکھ
ایک بندہ کاتب وحی تھا، وہ مرتد کاتب وحی تھا. میرے آقا نے فرمایا ان الارض لا تقبلہ، زمین اسے قبول نہیں کرے گی. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ زمین اسے قبول. یہ غیر کی خبر ہے کہ اب وہ مر گئے، لوگوں نے اسے دفن کر دیا. دفن کر کے فارغ ہو گئے تو زمین نے اسے پھینک دی. اب کہنے لگے اس کے ساتھی کہ چونکہ یہ مسلمانوں سے پھر کر آ گیا ہے لہذا مسلمان باہر کر دیں. کافی ڈونگی قبر کھودی، پہلے نام کافی گہری قبر کھودی، پھر دفنایا. دفناہ مرارا، مرتن میں ایک باری، مرتن دو باری، مرار جمع کٹ تو کٹ تین، کم از کم کہتے ہیں ہم نے اس کو کئی دفعہ دفن کیا. ہر مرتبہ زمین نے اسے پھینک دیا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا کہ زمین اسے قبول نہیں کرے گی. اب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مصطفیٰ کے منہ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہوتا. یہ میرا خیال سارے مانا سارے میں بولے میں کہہ رہے دنوں آنے پڑھ لیں. وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہوتا، چشمہ علم و حکمت اور وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے. کن کی کنجی کا معنی پڑا گیا تو کن کی کنجی کا معنی کیا جو کیا سرکار نے کہ زمین کو قبول کرے گی، زمین قبول کر سکتی نہیں. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ ایک سیاسی تھے جن کو ہر بیشک محمد پڑھتے ہیں جو آتا ہے. میں اکثر جب طلباء کو پڑھاتا ہوں تو یہ شعر میں اکثر سناتا رہتا ہوں کہ دیکھو یہ ان کو کیوں نہیں نظر آتے، اتنی واضح اور صریحت اسے ہیں، ان کو کیوں نہیں نظر آتے. ازواج مطہرات میں سے عرض کیا یا رسول اللہ ایونا اسراؤ بیکا لہو کر. حضور ہم میں سب سے پہلے آپ کے پاس کون آئے گا؟ ایونا اسراؤ بیکا، دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو ہم میں سب سے پہلے آپ کے پاس کون پہنچے. یہاں ایک بات تو یہ ہے کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی ہر بات جانتے ہیں. ازواج مطہرات کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی. اچھا دوسری بات انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سب سے پہلے کون بنے، کہا کہ سب سے پہلے آپ کے پاس کون پہنچے. سب سے پہلے ایونا اسراؤ بیکا کن، معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کا عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد نبی کے پاس پہنچے. دنیا سے جانے کے بعد تو حضور نے فرمایا ہاتھ والوں کو نہ یہ دن، جتنا ہاتھ بہت لمبا ہے، ہاتھ والوں کو نہ یہ دن. تو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا تو انہوں نے ہاتھ کی لمبائی سے جسم کی لمبائی سمجھی، ہاتھ ناپا تو ان کا لمبا تھا، مگر وصال سب سے پہلے سیدہ زینب کا ہوا
تو معلوم ہوا کہ ہاتھ کی لمبائی سے سخاوت مراد تھی. وہ خود ہاتھ سے کام کر کے غریبوں مسکینوں کو دیتی تھی. ان کو ام المساکین کہا جاتا تھا, مسکینوں کی ماں. سب سے پہلے ان کا وصال ہوا. معلوم ہوا کہ اللہ کا نبی اللہ کے بتانے سے ہر چیز جانتا ہے. اللہ کا نبی اللہ کے بتانے سے ہر چیز جانتا ہے. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. ایک صحابی ہے, ان کو تیر لگا سہم الغرب. غرب کہتے نہیں جسے مارنے والے کا پتہ نہیں, کیونکہ اپنے لگ گیا یا دشمن لگ گیا. ان کی والدہ, ان کا نام تھا حارثہ, ان کی والدہ ام حارثہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی. عرض کیا یا رسول اللہ, اگر تو میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں صبر کروں. چلو میرا سہارا گیا مگر وہ موجود کر رہا, اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو آج طاہر و پھر بکائے, میں خوب رو. ہو سکتا ہے اس وقت روڑے کی ممانت نہ ہو. تو آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَجِنَانٌ وَإِنَّ ابْنَكَ لَأَصْحَابَ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَىٰ. فرمایا ایک جنت کی بات کرتی ہو, اللہ نے تیرے بیٹے کو سب سے اعلیٰ جنت فردوس میں جگہ ڈالا. حق نے کیا تم کو آگاہ سب سے, دو عالم میں جو کچھ. بلکہ آپ کیا فرماتے ہیں, اور کوئی غیر تم سے کیا نہاں. نہاں میں نے خوشی پر, نہاں کا معنی یا رسول اللہ آپ سے اور کوئی غیر کیسے چھپ سکتا ہے, اور کوئی غیر تم سے کیا نہاں ہو بلا. جب خدا ہی نے چھپا تم پہ کرو. خدا سب سے بڑا غیر. جب اللہ نے اپنے محبوب سے وہ غیب بھی ظاہر فرما دیا, اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپا جا سکتا. غزوہ بدر کے موقع پر 70 کافر قید, 70 اور 14 مسلمان سے. قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے, حضور علیہ السلام کے چچا, اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. جب یہ طے پایا کہ جو قیدی ہیں ان سے معاوضہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا, تو حضرت عباس کو کہا گیا فدیہ دو. کہہ لیجیے میرے قوت شاہی میں کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چچا فدیے کی خاطر بھیک مانگے, فدیے کی خاطر میرے پلے شاید وہی نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اے چچا, جب تو گھر سے چلا تھا اب چچی ام فضل کو سونا دیا تھا, کہا تھا اگر میں واپس آ گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ فلاں بیٹے کا اتنا ہے, فلاں بیٹے کا اتنا ہے. تم تو کہتے میرے پاس شاید کوئی نہیں, بیوی لکی دے کے آئے. یہ سن کر جناب حضرت عباس پہلا شاہ ہوا تاری. کم نہیں چھوڑی راشد علی کم نہ. یہ سن کر حضرت عباس پہلا شاہ ہوا تاری. یہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی خبرداری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں. اگر دھیان اور محمد آدمی کے دل کی بات جان جاتے ہیں. اس سوکھا ہے سارے لال میں پڑھ لو. محمد آدمی کے دل کی باتیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان. خیال آیا پکار اٹھا بحالے وجد میں ایمان لے
ایک کافر ہے عمیر اور ایک وہب۔ بدر میں ان کو بڑی ہزیمت اور ذلت اٹھانا پڑی۔ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر دونوں باتیں کرتے ہیں۔ وہب کہتا ہے اب تو جینے کا کوئی مطلب نہیں تھا، فلاں بھی قتل ہو گیا، فلاں بھی قتل ہو گیا، فلاں بھی قتل ہو گیا۔ عمیر کہتا ہے کہ اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور مجھے بال بچوں کی فکر نہ ہوتی تو میں ابھی تیز رفتار اونٹنی پر سوار ہو کر تلوار تیز کر اسے زہر میں بجھا کر جاتا، مدینہ پہنچ کر الیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا۔ اب تو میرا بہانہ بھی ہے کہ ان کی قید میں میرا بیٹا ہے، پوچھے گا میں بیٹے سے ملنے کے لیے آیا۔ وہب کہتا ہے تیرا قرضہ بھی میرے ذمہ، بچوں کا خرچہ بھی میرے ذمہ، ایک کام تو کر۔ وہب عمیر نے تلوار کو تیز کی، زہر میں بجھایا، اونٹنی پر سوار ہوا، منزلیں طے کرتا کرتا مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ مسجد نبوی کے باہر اونٹنی کو بٹھایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسے دیکھا نا تو آپ فاروق تھے، کیا تھے آپ کے لیے دشمن خدا کتا کدھر آ گیا؟ سرکار کے پاس پہنچا اور میں کیسے آنا ہوں؟ حضور اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آیا۔ تو میں ساتھ کہنے لگے اور کوئی کام نہیں نہیں، اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہے۔ فرمایا تو نے اور وہب نے حتیم کعبہ میں بیٹھ کر مشورہ کیا تھا، وہ کیا تھا؟ اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے کہ اس کا اس کے سوا اور میرے سوا کسی کو پتہ نہیں تھا، مگر میرے آقا سے کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ الرحمن علم القرآن وعلمک ما لم تکن تعلم وعالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ ولا کیا ہے مرتضی من رسول وما کان اللہ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَیبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِی مِن رُّسُلِهِ مَن یَشَاءُ، یعنی اللہ اپنے محبوب کو غیب عطا فرماتا ہے۔ پکار اٹھا بحالِ وجد میں ایمان لے آیا، بجا ہے راست ہے جو کچھ رسول اللہ۔ چلو جی، اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ قبلہ شاہ صاحب کی کرم بازی ہے جو یہ ہر سال ملازمتے ہیں، میرا خیال ہے کہ میرا کوئی لگا نہیں ہے، اور اس دفعہ چاند کے آگے پیچھے ہونے سے ایک جگہ کے ساتھ تار بتایا۔ میں نے ان سے معذرت، میں نے ان کو 5 پڑھی، سارے کہتے تھے 5 خراب نہیں پڑھی، تو پھر میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا میں ادھر نہیں جانا ہے، ادھر اپنے نا وہ ایک آدمی کو دیکھا۔ اللہ شاہ جی رحمت بدہ دل والے کا سایہ تا دیر قائم رکھے، ان کی کوششوں کو کاوشوں کو قبول فرمائے۔ وہ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔